درود بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الاحد المتعال. صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود بر محمد و آل محمد. صاحب زمان کی ذات پہ درود پاک کا ہدیہ بارگاہ قدس میں مل کے تمام مومنین پڑھ لیجیے. تمام مومنین کی شرعی حاجات کی قبولیت، بیماروں کی شفا یابی اور رزق میں برکت کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ. توجہ ہے، میں کچھ گزارشات کروں. مشہور زمانہ آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیت بارہا آپ احباب نے سماعت فرمائی ہوگی اور خصوصاً مساجد پہ یہ کثرت سے لکھی ہوئی آپ کو ملے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان پہ کبھی خوف وارد ہوتا ہے اور نہ کبھی وہ غم زدہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ. فرمایا یقیناً جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نہ وہ کبھی غم زدہ ہوتے ہیں، تنگ دل ہوتے ہیں، اور نہ کبھی ان کے دلوں پہ خوف طاری ہوتا ہے. کوئی انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتا. یہ ہے مطلقاً اولیاء اللہ کے لیے. اولیاء اللہ چاہے کسی بھی زمانے میں ہوں نہ خوف زدہ نظر آئیں گے نہ تنگ دل نظر آئیں گے. ایک عالم گزرے ہیں مکتب اہل بیت میں، علامہ عین العارفین ہندی رضوان اللہ علیہ. علامہ باقر مجلسی کے داماد ہیں اور ملا محمد تقی مجلسی کے داماد ہیں اور علامہ باقر مجلسی کے ہم عصر ہیں. انہوں نے اسی آیت کی تعویل میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں وَلَوْ وَلِيًّا بِسِتَّةِ الشَّهُورِ عَلَوْ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ. وہ کہتے ہیں اگر عام ولی خوف زدہ نہیں ہو سکتا تو 6 ماہ کا ولی جو شبیر کے ہاتھوں پہ ہو وہ خوف زدہ کیوں ہوگا. سلامت رہیے. جی ہے جی. میں نے یا علی چاہے 6 ماہ عمر کیوں نہ ہو، خوف اور علی کا جوڑ نہیں. علی 6 ماہ کا ہو یا 70 سال کا، علی من حیث ذات علی ہی ہوتا ہے. اور ویسے بھی حضور اس قبیلے میں نام جیسے ہمارے ہاں ہے نا، ہم پسند سے نام رکھ دیتے ہیں. 14 کے گھرانے میں نام یوں نہیں رکھے جاتے. جو جس نام کا مستحق ہوتا ہے اسے وہی نام عطا کیا جاتا ہے. اس گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ تعریف کے قابل کون ہے، اسے محمد کہا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ بلندیاں جھک کے سجدے کسے کر رہی ہیں، اسے علی کہا جاتا ہے. جی سلامت رہیے. یہ اتنا تو میں جانتا ہوں، الناس آداء ما جاہلوا، کہ لوگ جسے نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. اب کیونکہ یہ عادات میں شامل نہیں ہے، روش میں نہیں ہے، روز ہم یہ فضائل سنیں تو اجنبیت محسوس ہوتی ہے. لیکن ذہنوں میں یہ رکھ لیں کہ اس قبیلے کے گھوڑوں تک کے فضائل قرآن میں ہیں. جی قرآن میں والعادیات ذبحًا کہہ کے علی کے گھوڑے کے سموں کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اصغر اسی علی کا خون ہے.
جی ہے جی. اور جس کا نام اس قبیلے میں مرحوم اختر چنیوٹی یاد آئے، وہ فرماتے ہیں گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا. میں پچھلے سال میں نے آپ کو ایک ایرانی شاعر کے کلام کے چند اشعار سنائے تھے. آج ذرا اختر چنیوٹی مرحوم کو تولیے گا. میں خود لکھتا ہوں، اردو میں لکھتا ہوں، عربی میں لکھتا ہوں، اردو میں پڑھتا ہوں، عربی میں پڑھتا ہوں. ممبر سے بہت کم شعر پڑھتا ہوں، لیکن جب پڑھوں معیاری پڑھتا ہوں. مرحوم اختر چنیوٹی فرماتے ہیں گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا. گو جسم کا قد بظاہر قامت، گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر حضرت الیاس سے کم تھا. سلامت رہیے طاہر بھائی. گو علی بھائی، گو جسم کا قد سورہ والناس، سورہ والناس پڑھی ہے نا قرآن کی، بالکل مختصر سے سورہ ہے. فرماتے ہیں گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر حضرت الیاس سے کم تھا. گو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں کسی طور نہ عباس سے کم تھا. گو سلامت رہیے جی. یا علی، یا علی. گو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں کسی طور نہ عباس سے کم تھا. آگے وہ دلیل دیتے ہیں، عباس سے اگر طاقت میں کم نہیں تھا تو دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہنر مندوں نے یہ جنگ کے اسلوب بنائے. ہنر مندوں نے یہ جنگ کے اسلوب بنائے، جو سب سے بڑا ہو وہ آخر میں آئے. سبحان اللہ. ہنر مندوں نے، سلامت رہے حضور. ہنر آپ کے ہاں نہیں ہے، بڑا ذاکر آخر میں پڑھے گا. اللہ کی ترتیب بھی یہی ہے، جو سب سے بڑا نبی تھا وہ آخر میں آیا. تو یہی اختر چنیوٹی مرحوم بتا رہے ہیں ہنر مندوں نے یہ جنگ کے اسلوب بنائے، جو سب سے بڑا ہو وہ آخر میں آئے. اللہ جانے کتنا اعتماد تھا شبیر کو علی اصغر پہ. اور جاگیے گا، یہی علامہ عارفین ہندی کہتے ہیں. پچھلے سال بھی میں نے بہت سے فضائل سرکار کے پڑھے اور ان میں کا ایک لفظ بھی نہیں چھونے لگا. اگلے 20 سال بھی پڑھا ہو تو اتنے فضائل ہیں شبیر کے بیٹے کے کہ سماعتیں تھک سکتی ہیں. حسین کے بسم اللہ حضور، بسم اللہ. شبیر کے اسلال کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. جاگنا خدا کے لیے. علامہ عارفین ہندی کہتے ہیں وَقَانَ عَلِيٌّ الْأَصْغَرِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ. اچھا، یہ میرے جام کے بھی میرے مستقل سامع اور بانی آ گئے ہیں. جام کے بھی میں تقریباً 3 سال مسلسل 3 سال اشرے پڑھے، 3 سال میں اسی شہزادے کے فضائل پڑھتا رہا. ان میں کا بھی کوئی جملہ نہیں چھوؤں گا. وہ فرماتے ہیں وَقَانَ علی الاصغر لابی عبد اللہ الحسین کما کانوا آل محمد فی یوم مباہلۃ لرسول اللہ. جاگنا خدا کے لیے. وہ فرماتے ہیں اصغر حسین کے لیے وہی درجہ رکھتا تھا کہ جو مباہلے میں رسول کے لیے 4 تن کا تھا. سبحان اللہ. جی ہے جی. یا علی فرماتے اصغر حسین کے لیے وہی درجہ رکھتا تھا جو 4 حجت رسول کے لیے. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں رسول بھی 7 دن تک آیتیں پڑھتے رہے. جب آیتوں کو نہیں مانا پھر 4 اپنے گھر کے حجتوں کو لے کے گئے. حسین 71 دے چکے، دیکھا ابھی شکست فوج اشکیا نہیں کھا رہی، آخر میں اکیلے اصغر کو لے آئے. سبحان اللہ. اور بالکل
بالکل ایسے لائے. دو مصرے عربی کے سنا دوں جلدی جلدی. یہ جس عالم کے میں مصرے دو پڑھنے لگا ہوں نا، اس کے علم کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے. جو پڑھنے والے احباب ہیں وہ جانتے ہوں گے شیخ عباس قمی، وہ جن کی مفاتیح الجنان ہے. مفاتیح الجنان تو پڑھتے ہیں نا، مفاتیح و دعاؤں کی دعا کتاب، مفاتیح الجنان کے رائٹر ہیں شیخ عباس قمی. انہوں نے اس عالم کے لیے کہا تھا، ان کا ایک دیوان ہے اشعار پہ محیط، جن کے میں شعر پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ درود پڑھ لیجئے. بسم اللہ. آ جاؤ. دیوان کا نام ہے الانوار القدسیہ. الانوار القدسیہ. اصفہانی علیہ رحمہ فیلسوف الامت گنا جاتا ہے ان کو اپنے زمانے کا. تو شیخ عباس قمی نے کہا تھا کہ میری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں وہ لے لو، اس دیوان کا ثواب مجھے دے دو. جی شیخ عباس قمی جیسے لوگوں نے، انہوں نے ایک پورا قصیدہ لکھا ہے شہزادے کا. اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے. وہ فرماتے جاگنا خدا کے لیے چے کے طفلی نہ مثل بود. 4 مصرے ان کے سنانے لگا ہوں عربی کے. یہ انہی کا ایک مصرع ہے. وہ کہتے ہیں اس بچے کو بچہ نہ کہا کرو. وہ کہتے ہیں اس بچے کو بچہ نہ کہا کرو. وہ قصیدے میں لکھتے ہیں. اور میں چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ تھوڑا تھوڑا جلدی آ جایا کریں. پیچھے میرے خیال میں 3-4 دن ہی رہ گئے. وہ فرماتے انہو کل مسیح ابن مریم فی میلادہ بل عفو والعوصو انہو افضل قبل ما داجہ. جاگنا خدا کے لیے. کہتے ہیں اے اصغر میں تیری تعریف کیا کروں، تو آمد میں، میلاد میں، جسے ولادت کہہ لو، میلاد میں تو ابن مریم کی طرح ہے. نہیں، مصرع اگلا ہے جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں پہلے ذہنوں میں ابن مریم لے آئیے. مریم ماں بنی تھی بن شوہر کے. جاگنا خدا کے لیے، بطول رہی. تو وہ کہتے ہیں اے علی اصغر تو میلاد میں عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے. پھر آگے کہتے ہیں بل عفو والعاصف انکا کالنبی معراجہ. کہتے ہیں اے علی اصغر میں معافی مانگتا ہوں، تو عیسیٰ کی جیسا نہیں بلکہ تو معراج والے کی آمد جیسا ہے. تو مریم بسم اللہ نہیں تھا بھائی حضور. جاگنا کیوں وہ کہتا ہے تو ابن مریم جیسا نہیں بلکہ معراج والے جیسا کی آمد جیسا. کیوں؟ کہتے ہیں عیسیٰ کی ماں کو درد ذہ ہوا تھا، تیری ماں سجدے میں ماں بنی ہے. سبحان اللہ. بل کن نبی معراجہ. کہتے ہیں تو معراج والے جیسا ہے. اور جاگنا خدا کے لیے. مصرع اگلا لوہے قلب پہ نقش کرنا. وہ فرماتے ہیں وفی قلبہی ولسانہی تاثیرا یحیی الموتا والتاثیر فی مہدکا. کہتے ہیں تجھ میں اور عیسیٰ میں فرق ہے. عیسیٰ کی تاثیر زبان میں تھی، بولتا تھا تو مردے زندہ ہوتے تھے، تیرا تو جھولے مردے زندہ کرنے پہ کی طاقت رکھتا. سلامت رہیے حضور. انہوں نے کہا وہ تو بولتا تھا. یا علی. بات تب ہی کہی جاتی ہے جب سماعت کی جا رہی ہو. مجمع نہ بھی سنے پھر وہی پڑھ سکتا ہے جس کے پاس قصے ہوں. جو فی البدی بات کرنے والا ہو پھر خاموش مجمع میں نہیں پڑھ سکتا. کہتے آئے
اور یہ جس رات آمد ہوئی ہے نا سرکار علی اصغر کی، عقبہ بن سمعان نام یاد رہے گا، یہ عین سے عقبہ، یہ غلام ہے جناب رباب کا عقبہ، یہ کربلا میں تھا۔ 3 لوگ کربلا میں ایسے تھے جو موجود تو تھے لیکن شہید نہیں ہوئے، ان میں ایک تریمہ بن ادئی بن حاتم تائی، یہ کربلا میں تھا، زخمی ہوا لیکن شہید نہیں ہوا۔ دوسرے حسن مثنی، زخمی ہوئے شہید نہیں ہوئے۔ تیسرے یہی عقبہ بن سمعان، یہ کربلا میں تھا، زخمی ہوا لیکن شہید نہیں ہوا۔ اس کی ڈیوٹی لگائی تھی والی کربلا نے کہ تو ہمارا احوال لکھ، عقبہ کی۔ اس کے نام سے منسوب ایک مقتل بغداد کی لائبریری میں کلمی نسخے میں پڑا ہوا ہے۔ عقبہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے 9 اور 10 رجب کی درمیانی رات شہزادے کی آمد ہوئی ہے سرکار علیہ اصغر کی۔ وہ کہتا ہے میں مسجد میں بیٹھا تھا، جاء ابی عبداللہ مستبشرا وحنیا، کہتا ہے میں نے بڑے عرصے کے بعد حسین کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میں نے بڑے عرصے کے بعد حسین کو مسکراتے دیکھا۔ میں نے کہا آقا آج کوئی خاص بات؟ فرماتے جاء مولا کا فی بیت مولات کا، آج تیری آقا زادی کے گھر میں تیرا آقا آیا ہے۔ سبحان اللہ، آج تیری آقا زادی کے گھر میں تیرا آقا آیا ہے۔ لفیف الکفین، یہ جملے میں آج کہنے لگا ہوں، اور میں دونوں مٹھیاں یوں بند کر کے آیا ہے۔ اچھا یہ خصوصی بات کیوں ہے؟ جو بچہ آتا ہے وہ مٹھیاں بند کر کے ہی آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں والی کربلا نے خصوصی طور پہ جو کہا نا مٹھیاں بند کر کے آیا ہے، میں مثال دیتا ہوں، آپ ذاکرین سے سنتے ہیں نا، والی کربلا نے، میں ابھی فضائل پڑھنے لگا ہوں، والی کربلا نے شہزادے کا خون لیا، آسمان کی جانب اٹھایا، تو آسمان نے کہا اگر مجھ تک پہنچا تو قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ زمین کے پھینکنے کا ارادہ کیا، زمین نے کہا کہ اگر مجھ پہ آیا تو قیامت تک رزق نہیں نکلے گا۔ پھر والی کربلا نے چہرے پہ مل لیا۔ اب یہ جو شیعہ خاندانی ہیں کم از کم وہ فتویٰ دیں، حسین نے اسی چہرے سے نماز پڑھی تھی۔ اے مسلسل بھائی، وہ لگا ہوا تھا، ماننا پڑے گا کہ نجس خون اور ہوتا ہے، پاکیزہ خون اور ہوتا ہے۔ جی میں چلیں، میں اسے قرآن سے آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ کچھ بندوں کے ہاتھ میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آیا وہ ہے ہی نہیں۔ یہ بخار ہمیں بھی تھا بچپن میں کہ کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا بات ہی نہیں ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ذرا ایک مل کے آیت پہ پڑھتا ہوں، آپ سب بتائیے گا کس کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کس کے بارے میں ہے؟ اہل بیت کے بارے میں۔ حسین اہل بیت میں ہیں۔ یہ جو چہرے حیران تھے میں ان سے اب مخاطب ہوں، حسین اہل بیت میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے رجس ان سے، آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں رجس کیا ہے۔ رجس بھی قرآن نے کہا، رجس کی تعریف بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر ولحم خنزیر ودم مسفوحا انہم رجسا کانوا من عمل الشیطان۔ قرآن بول رہا ہے، فرمایا شراب رجس ہے، والمیسرہ جوئے کے پھینکے ہوئے تیر رجس ہے، اہل بیت سے دور۔ پہلے دور ہے کیا دور ہے؟ اب قرآن ہی بتا رہا ہے رجس کہتے کسے ہیں۔ انما الخمرہ شراب رجس، والمیسرہ جوئے کے تیر، وہ لوگ عربوں میں جوئے کے شرط لگا کے تیر پھینکتے تھے، والمیسرہ جوئے کے تیر رجس، ولحم خنزیر سور کا گوشت رجس، ودم مسفوحا اور رگوں سے ٹپک کے نکلنے والا خون رجس۔
اسے فقہ کی زبان میں خون جہندہ کہتے ہیں، وہ خون جو رگوں سے اچھل کے نکلے، خون جہندہ۔ قرآن کہتا ہے دمم مسفوحن، جو خون رگوں سے اچھل کے نکلے وہ بھی رجس، اور قرآن کہتا ہے رجس ہے آل محمد سے دور، خون ہے رجس، رجس ہے آل محمد سے دور۔ اب دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا تو ماننا پڑے گا ان میں خون ہوتا نہیں۔ میں نے آیتیں دونوں قرآن کی پڑھی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ خون ہوتا ہے، تو پھر اگر خون ہوتا ہے تو ان کا خون کسی خون جیسا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ جی، خون تو ہوتا ہے لیکن ان کا خون کسی خون جیسا نہیں ہوتا۔ اور بس زیادہ زحمت نہیں دینی، اتنا جتنا سبق یاد رہے وہی چہرے پہ مان لیا۔ اسی پہ عین العارفین ہندی لہرامہ نے جو لکھا اسی پہ وہ نقل کرے عقبہ، کہتے دونوں مٹھیاں بند تھیں، آتے ہی بتا رہا تھا کہ ایک مٹھی میں عرش والوں کا رزق ہے، ایک میں زمین والوں کا رزق ہے۔ سلامت رہیے جی۔ جس کا 6 سالہ یہ میں نے کہا تھا نا اولیاء اللہ پہ خوف نہیں ہوتا، جب آئے تھے نا والی کربلا، اور میں مصائب جب پڑھوں گا بتاؤں گا، ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور لے کے آئے تھے نا ہاتھوں پہ، وہ آپ نے سنا تو ہوا ہے لیکن کسی اور رنگ میں، وہ 3 دفعہ تیر گرا تھا ہرملا سے، لفظ یہی ہے فن فک عینہ کالا خفتا انی علی علی یدی محمد، باپ کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھول کے اصغر نے کہا تھا ہرملا کو ڈر گئے ہو، ابھی تو علی 6 ماہ کا محمد کے ہاتھوں پہ ہے جی، ابھی تو 6 ماہ ہے۔ ہمارے ابھی وہ ہاضمے میں نہیں کہ میں اس سے آگے جاؤں، کیونکہ اتنا بھی ہضم ہو جائے میرے خیال میں بہت ہے، کیونکہ ہم تو اڑے ہوئے ہیں ابھی علی پہ کہ علی یہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میں اسی ممبر سے کہہ چکا ہوں قرآن تعویذ میں بند ہونے والا بھی مل جاتا ہے، قرآن 6 گز کا بھی مل جاتا ہے، قرآن 6 گز کا ہو یا چھوٹا سا تعویذ میں بند ہونے والا، اثر ایک ہوتا ہے جی، تاثیر قرآن کی ایک ہوتی ہے۔ اس قبیلے کا کوئی فرد، اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں مولا علی کو کس نے پالا ہے؟ جناب خدیجہ نے جی، خود رسول اللہ کا فرمان ہے، فرماتا ہے ربیت فی ہجر ابی طالب و ربیت علی فی ہجری، فرماتے ہیں میں پالا گیا ہوں اپنے چچا ابو طالب کی گود میں، اور اس کا قرض چکایا ہے میں نے علی کو پال کے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہم کسی کا قرض رکھتے نہیں، فرمایا میں کیونکہ پلا ہوں چچا عمران کی گود میں، اور میں خود پالا ہے علی کو۔ اب مرد کا تو نام ہوتا ہے، ذمہ داریاں تو خاتون خانہ پہ ہوتی ہیں، تو علی مولا کو لوریاں دینا حضرت خدیجہ کی ڈیوٹی تھی جی۔ یہ حضرت ابو طالب کے گھر میں کھجوریں تھیں، کھجوروں کے درخت تھے، اور مکے میں آپ جانتے ہیں عرب میں کھجوروں کی بڑی کمی تھی، ہر بندہ کھجور نہیں کھا سکتا تھا، تو کیونکہ ابو طالب غریب آدمی تھے اس لیے انہوں نے گھر میں ہی کھجوریں لگا لی تھی، غربت سے تنگ آ کے۔ وہ جب رسول اللہ کے ڈیوٹی لگی نا حضرت ابو طالب کی طرف، تو وہ کھجوروں کو کاٹ دیا، ایک بندے کے قد تک رہنے دیا جڑوں کو۔ ایک چادر ہوتی تھی عرب میں بڑی مشہور، اسے کہتے تھے خلخال الاسود، یہ جو تمہیں ایک ایک نام بتا رہا ہوں اس ایک ایک پہ ایک ایک سال لگتا ہے جی۔ خلخال الاسود، یمن میں ایک کالی جالی دار چادر بنتی تھی،
جالی دار کالی چادر. جو رئیس العشیرہ ہوتا تھا یعنی اپنے قبیلے کا سردار، اس کے دائیں بائیں کندھے پہ ہوتی تھی یہ چادر، نشانی ہوتی تھی کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے. ابو طالب نے وہی چادر اتاری جاگنا خدا کے لیے. ایک سرا کھجور کے ایک تنے سے باندھا، دوسرا دوسرے تنے سے. پہلا خود ساختہ جھولا بنا، جی جھولا بنایا، اور اسی جھولے کا بدل تھا. اللہ نے کہا میرے حبیب کے لیے جھولا بنایا ہے، میں تیرے پوتے کا جنت سے بھیجوں گا. جھولا بنایا، اس میں رسول اللہ کو لٹایا، آقا کو لٹایا، اپنا امامہ اتارا. حضرت ابو طالب نے اپنا امامہ اتارا، اتار کے سرکار کے اوپر پھینک دیا. جاگنا. تاریخ آدمیت میں ایسے نعت خواں آپ کو بہت کم ملیں گے جو کلمہ تو نہ پڑھتے ہوں، نعتیں پڑھتے ہوں. آپ کے ہاضموں کے بھی کیا کہنے. ابو طالب وہ مومن قریش ہیں کہ جسے امت نے کہا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن رسول کی پہلی نعت ابو طالب نے پڑھی ہے. جی پہلی نعت. کلمہ نہیں پڑھتا تھا، بسم اللہ بابا جی، کلمے والے کا نکاح پڑھتا تھا. یہ کمالات تھے حضرت ابو طالب کے. جدے جدہ نکاح ہو چکے ہیں نا وہ تو گواہی دے گا. میں کیونکہ دونوں طبقوں سے شناسائی ہے، دیکھیں شیعوں میں اور سنیوں میں ہم دونوں بھائیوں میں ایک ہی فرق ہے. نکاح ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ مولوی صاحب آتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں اور سیکھے پڑھتے ہیں، اس کے بعد انکا تو موقع لطیب موقع علی اللہ ماہر المعلوم. ایسے ہی ہے جی. گھبرا کیوں گئے جی. برادران اہل سنت میں تھوڑا مختلف ہے ہمارے بھائیوں میں. وہاں مولانا صاحب آتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، پہلے دولہا کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ایسا ہی ہے، پھر دلہن کو کلمہ پڑھاتے ہیں. ذرا ہوا کرے جی ہے جی. اچھا شیعہ اور سنی دونوں آپس میں بگڑے ہوئے ہیں، میں تو تم دونوں کے درمیان میں ہوں. شیعہ کہتے ہیں اصل سنت والا نکاح ہمارا ہے، برادران اہل سنت کہتے ہیں اصل سنت والا نکاح ہمارا ہے. اب یہ دونوں کا مسئلہ ہے. شیعہ کہتے ہیں ہمارا اصل سنت رسول والا، سنی بھائی کہتے ہیں ہمارا. میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں اصل میں سنی بھائیوں والا نکاح ہی سنت رسول والا ہے. تو اگر وہ سنت رسول والا ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس میں نکاح خواں دولہا کو کلمہ پڑھاتا ہے. میرے خیال میں آسان ہو گیا ہے. دیکھیے اگر تو وہی سنت والا نکاح ہے تو پھر وہاں کلمہ پڑھایا جاتا ہے. اب تصور کرو ابو طالب کلمے والے کو کہہ رہے ہو پڑھ لا الہ. جی عزیزو، کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر ہو. تو ابو طالب لوریاں دیتے تھے رسول اللہ کو. ایک مصرع سنانے لگا ہوں کیونکہ یہ برسبیل تذکرہ ہے، جانا میں نے آگے ہے. لوریاں دیتے تھے سرکار کو. وَاسْتُرْ وَجْهِكَ يَا مُصْطَفَى إِنَّ الْقَمْرَ يَسْرُقُ حُسْنًا مِنْ حُسْنِ وَجْهِكَ حَرِّكْ شَعْرَكَ يَا مُصْطَفَى. جاگنا خدا کے لیے. حرک شعرک یا مصطفیٰ ینتظر اللیل تاخذ التسوید من سواد شعرک فضحک یا سیدی و مولائی ان الشمس ینتظر یاخذ الضوء من ضوء اسنانک. ابو طالب نعت پڑھتے تھے اے محمد مسکراؤ کہ سورج کرنے ادھار مانگنے آیا ہے. اور مصرع سنیے گا. اور پھر فرمایا کرتے تھے محمد چہرے کو ڈھانپ لو کہ چاند تیرا حسن چرا رہا ہے. اور یہ تو لوری تھی حضرت ابو طالب کی. پھر ظاہر ہے حضرت خدیجہ نے میرے مولا علی کو پالا، احسان اتارے گئے. علی مولا کو جو لوری دیتی تھی نا
جناب خدیجہ، اس کا ایک مشرہ سنانے لگا ہوں، 9 مشرے ہیں مکمل، 9 17 سمجھ لیجئے گا، ایک سنانے لگا ہوں، ایک اگلے سال، اور باقی جو بچ جائیں گی ان کے لیے ابھی 3 سال مجھے اجازت نہیں۔ میرا ہاضمہ اب مضبوط ہو چکا ہے کہ جو آتا ہے سارا سنا نہیں دینا۔ پتھروں کی منڈی میں یاقوت میں اب نہیں بیچتا، جب وقت آئے گا تو ہی سناؤں گا، آج ایک سن لو۔ یوں لوری دیتی جھولے میں، دیکھتی علی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یوں چکر لگاتی صحن کا، پھر واپس آتی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پھر آ کے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں بند کر کے کہتی نم نم یا علی ولو لا علیک نومن انت نم، جاگنا خدا کے لیے۔ بی بی کہتی یا علی آنکھیں بند کر سو جا، اگر تو بچوں کی شکل میں آ بھی گیا ہے کوئی بچوں والا کام بھی کر لے۔ اگر بچوں کی صورت پہ آ گیا ہے تو بچوں والا کوئی کام بھی کر لے، اس لیے کہ نہ سونا اس کی عادت ہے، تو سو کے بتا وہ اللہ ہے تو بندہ ہے۔ سلامت رہیے۔ تو یہ اگر بچپنے کی کسی صورت میں آ بھی جائیں تو خبردار انہیں بچہ نہ سمجھنا۔ یہ اس کا بھیجا ہوا قبیلہ ہے، 6 ماہ کا ہو اثر وہی، 60 سال کا ہو اثر وہی، اور یہ تو باب الحوائج ہے۔ اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا 5 باب الحوائج ہیں، مولا امیر، سرکار مسلم، امام موسیٰ کاظم، ابی الفضل العباس اور شہزادہ علی اصغر۔ اس شہزادے کے بارے میں 2 عجیب سے جملے لکھے ہیں علماء نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب سرا و سریا عرش سے فرش تک کہیں قبول نہ ہو رہی ہو تو پھر توسل کرو علی اصغر سے۔ جاگنا خدا کے لیے۔ کیوں؟ لو لم یرد اللہ انہ یبکی وبے بکاؤ ہی یتزلزل العرش، فرماتے اگر اس کے واسطے سے دعا قبول نہ ہو، یہ ایسے روتا ہے کہ اللہ کا عرش کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہ یبکی حتی یتزلزل العرش، فرماتے ہیں یہ ایسے روتا ہے کہ عرش میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ کبھی شبیر کے اس لال کو آزما کے تو دیکھو، جو کائنات کا سب سے نا حل ہونے والا مسئلہ ہے، اس کی چابی ان ننھے ہاتھوں میں ہے۔ شرط یہ ہے عزیزو، طلب کرتے ہوئے یہاں یقین ہو، جہاں شک کی نجاست آ جائے پھر حجت کا توسل ختم ہو جاتا ہے۔ حسین کا خاموش وکیل، کیسا مظلوم ہے؟ ہر شہید کے جنازے کی شب ہی آتی ہے۔ رونے والوں، اس مظلوم کے جنازے کی نہیں، جھولے کی شب ہی آتی ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آج بھی اگر برآمد ہو جھولے کی شبی، علماء مقاتل نے جناب سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہ اور حضرت علی اصغر کو حسین کا خاموش وکیل کہا ہے۔ کیوں؟ یہ بولتا نہیں تھا، شہزادی کے گلے کی رسیاں اتنی تنگ تھیں کہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن زمانے میں حسین کو مظلوم ان دونوں بہن بھائیوں نے منایا۔ ماتمیوں، عزاداروں، سیدوں، غیر سیدوں، شیعہ سنی دوستوں، 6 ماہ کی عمر، بازار شام سے قافلہ گزر رہا تھا نا، ایک غیر مسلم نے دیکھ کے کہا کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے باقی لڑ سکتے ہیں، یہ جو ابھی ماں کو ماں نہ کہہ سکے۔ اللہ اکبر۔ چند
बूंद पानी मातमियों। मैं फजाइल में तावील कर सकते हैं, मैंने मसाइब में कभी उतना पढ़ा है जितना मक्तल में है, क्योंकि रोना मुकद्दर का है। मैं मन घड़त रिवायात पढ़ के रुलाने का आदी ही नहीं, जुमला एक मसाइब के लिए काफ़ी होता है। अल्लामा तनकाबानी जैसे और सैयद मोहम्मद मादी बहरुल उलूम जैसे आलिम रब्बानी ने लिखा है, वो कहते हैं बहरुल उलूम बैठे हुए थे, एक वाइज ने उठ के कहा, जात ज़ैनब अल कुबरा फी सूक़ शाम, अली की बेटी शाम के बाजार में आई। वो कहते हैं वो आलिम ये कह के आगे बढ़ने लगा, बहरुल उलूम ने रोक लिया। उसने कहा पहले इस पे तो पूरा रोने का हक अदा करने दे, अली की बेटी को जा, शाम का बाजार को जा। रोने वालों, मसाइब का तो एक जुमला रोने के लिए काफी होता है। उसने कहा मौला के मदाइस से आगे ना पढ़, इसी पे रोने दे, अली की बेटी और शराबियों का मजमा। अजरों को मिन अल्लाह, मौला जज़ाए खैर दे आपको। मेरी तो बस कोशिश है मैं वसीला बनूं हर आंख के वुजू का। पूछा था मुख्तार ने हुरमले से, जालिम अकबर मारा तूने, कासिम तूने मारा, इल्लत क्या है? वो शश माह जब से कत्ल हुआ है, उसकी माँ ना ठंडा पानी पीती है ना साए में बैठती है। उसने कहा मुख्तार, जुमला सुनना। उसने कहा मुख्तार जानता है कि अरब में 6 तीर मशहूर थे, ज़ुबुल, और ये वो तीर था अरबों ने कसमें खाई हुई थी कि ये तीर इंसानों पे नहीं चलाना। कहते मुख्तार मैंने वही तीर शब्बीर के 6 माह के बेटे पे चलाया है। मातमियों, तेरा 12वां आका ज़ियारत नाहिया में कहता है, अस्सलामु अलल सगीर अल्लज़ी ज़ुबिहा मिनल उज़ुनि इलल उज़ुनि। मेरा 12वां आका कहता है मेरा उस सगीर पे सलाम जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा किया गया है। असगर को तीर मारा नहीं गया, तीर से ज़िबा किया गया है। अल्लाहु अकबर। ये जुमले मेरे नहीं, मैं अमानतन कहने लगा हूँ। कारी जान मोहम्मद साहब का नाम सुना है ना आपने, फौत हो गए, कमालिये वाले। मेरा ज़माना तालिब इल्मी था, उन्होंने हमारे ही मदरसे में पढ़े थे। वो कहते थे सब की माएँ सख्ते में थीं लेकिन असगर की माँ की हालत गैर थी। कारी साहब कहते हैं कैसे? वो कहते हैं सिर्फ असगर की माँ थी जो आधी रात को जिंदान में उठ के अंधेरे में जमीन पे हाथ मारती, मेरा असगर कहाँ है? असगर आजा मैंने तुझे लोरियां दूं, मेरे शहजादे मैंने तुझे दिल भर के लोरियां नहीं दी। अजरो को मिन अल्लाह। बात भी आजादारो, आज 6 हो गई है, दिन ही कितने रह गए हैं। ये कल मैंने कोठा पिंड में मजलिस पढ़ी, एक सुन्नी भाई थे, पिछले साल उन्होंने मन्नत मानी थी और उन्होंने कल कोठा पिंड में ऐलान किया शीयत का। तो उन्होंने कहा मैंने लंबी तहकीक नहीं की, मैंने बस अली असगर के झूले को थाम के यूं कहा, अगर तू सकीना का भाई है और दे सकता है औलाद तू अता कर, अगले साल तेरे बाबा की मातम मैं करूंगा। कहता किबला साल पूरा नहीं हुआ, अल्लाह ने औलाद अता कर दी है। रोने वालों, जिसकी अपनी गोद उजड़ गई हो। हुरमला का सर आया था ना जनाब सज्जाद के पास, इब्राहिम लेके आया था मालिक अस्तर का बेटा। उसने कहा था आका मुख्तार ने मिन्नत की है, अली असगर की माँ से कहिए अब ठंडा पानी पिए, अब साए में बैठे। मैं ये मिंबर पे दोनों हाथ हैं, इसी को जामिन करके रिवायत पढ़ने लगा हूँ, सुनी नहीं खुद जो पढ़ी है। कहते वादा हुआ मैं अम्मा को राजी कर लूँगा। करीब आके पहलू में बैठे, वहाँ जहाँ धूप में असगर की माँ बैठी थी। एक लफ्ज़ है
سارے ماتمی ازادار بیٹھے ہو، میں نے تو لفظ دینے ہیں۔ علامہ تنکابانی کہتے پہلو میں آ کے کہے اماں، بی بی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھا کچھ نہیں، یوں ہاتھ کر کے کہتی ہیں، کرتے کرتے کانپتا ہوا ہاتھ رخسار پہ آیا، سجاد ہو؟ مجھے نہیں پتا کس کے سر سے میری بات گزر گئی ہے، کس کے دل تک پہنچی ہے میری بات۔ سجاد ہو؟ ہاں اماں، بسم اللہ میرے سجاد۔ اماں، مختار کا پیغام آیا ہے، حرملہ قتل ہو گیا ہے۔ بی بی کہتی ہے حرملہ جو قتل ہو گیا ہے میرا اصغر لوٹ آئے گا؟ اماں، میں نے وعدہ کیا ہے کہ حرملہ کے قتل کے بعد آپ کو سائے میں بٹھاؤں گا۔ بی بی کہتی ہے سجاد، ایک وعدہ میں حسین کی لاش پہ کر کے آئی تھی، میں نے کہا تھا حسین مولا تیری لاش دھوپ میں پڑی ہے، جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں بیٹھوں گی، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ سجاد کہتے ہیں ابا میرا وعدہ ہے۔ بی بی کہتی ہے اچھا سجاد، تو وعدے کا سچا ہو۔ ایک طرف سے یوں ہاتھ تھاما، ایک طرف سے بی بی زینب نے، رونے والوں ابھی پاؤں چھاؤں میں نہیں آیا تھا۔ سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں میری ماں مر گئی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ میں نے شہادت بھی نہیں پڑھی، چند جملے کہنے ہیں۔ آپ میں کوئی عزیز عراق میں اگر عاشورہ کسی نے کیا ہو وہ گواہی دے گا۔ حضور عراق میں ایک رسم ہے تاسی کی، عراق کے لوگ تاسی بناتے ہیں، ہر شہید کی شبیہ بناتے ہیں، اور پھر اس کی باقاعدہ جو کربلا میں ہوا تھا پوری اس کی نقل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کربلا کے قبیلے نے کہا کیوں نہ اس دفعہ علی اصغر کی تاسی کی جائے، تاسی میں ہو بہو وہی کرنا ہوتا ہے۔ رونے والوں انہوں نے شبیہ بنائی۔ اب وہی کربلا والا واقعہ دہرانا تھا، تیر پھینکنا تھا۔ اب کوئی آگے نہیں بڑھتا، چاہے شبیہ ہے، ہم تیر نہیں پھینک سکتے۔ ایک بندے سے پوچھا کہ یار تم تیر پھینک دو، شبیہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ عذاب ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے۔ رونے والوں بغداد سے ایک عیسائی کو کرائے پہ لائے، انہوں نے کہا تیرا دین سے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، بس تو پیسے لے، اتنا کام کرنا ہے، ہم ایک بچے کی شبیہ لائیں گے، تو نے بس اس کی طرف یوں اشارے سے تیر چلا دینا ہے۔ اسے لائے، سامنے شبیہ آئی، اس نے تیر کمان میں رکھا، ہاتھ کانپنا شروع ہوئے، تیر گر پڑا۔ پیسے کا لالچ تھا، پھر تیر اٹھایا، پھر کمان میں رکھا، پھر کانپنے لگا۔ اس نے تیر کمان یوں پھینکا، اسے کہا مسلمانوں یہ تم کر سکتے ہو، یہ میں نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں تو پیسے دوگنے لے لے، وجہ کیا ہے تیرے رکنے کی؟ کہتے ہیں جیسے ہی میں کمان میں تیر رکھتا ہوں ایک کالے برقعے والی بی بی آ جاتی ہے، مجھے کہتی ہے میں تو ابھی کربلا والا تیر نہیں بھولی۔ اجرکم من اللہ۔ دو جملے بس، پوری شہادت بھی نہیں۔ مچھلی دیکھیے کبھی؟ مچھلی کو پانی سے نکالا جائے نا، اس پہ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلے پہلو بدلتی ہے، پھر کبھی منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، تڑپتی ہے۔ علماء مقاتل کہتے ہیں علی اصغر پہ کربلا میں 3 منزلیں تھیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کَأَنَّهُ زُبَلَتِ سَخَا، کہتے ہیں اصغر کی زبان میں خشکی سے دراڑیں پڑ چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ شبیر یوں ہاتھوں پہ لے کے آئے، میں کہوں گا تو شبیر آئے گی، حسین یوں ہاتھوں پہ لے کے آئے، شامیوں میرا اصغر پیاسا ہے۔ میں پوری روایت بھی نہیں پڑھوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ اصغر نے پانی مانگا، ظالم نے تیر چلایا۔ رونے والوں جو جملہ میں نے کہنا اسی پہ شبیہ آئے گی۔ تاریخ انسانیت کا پہلا باپ اور پہلی ماں نے بیٹے کی لاش اٹھائی، بیٹے باپ نے قبر بنائی، شبیر نے علی اصغر کو قبر میں لٹایا، اپنے ہاتھوں سے اصغر پہ مٹی ڈالی۔ شبیر جیسا صابر ماتمیوں یہاں تک مٹی ڈال چکا، پھر مٹی اٹھائی، حسین نے روز پھیر لیا۔
رخ پھیر کے مٹی ڈالی، پالنے والے اب تو راضی رہنا، اصغر جیسے